بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه من قوله قال لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رأيته رواہ مسلم. کل ایک حدیث پڑھی تھی، اس حدیث کے دو جز تھے جس میں سے ایک کا بقدر ضرورت بیان ہو چکا. وہ حدیث پوری یہ تھی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام بستیوں میں اور تمام شہروں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ جگہیں مساجد ہیں. یہ ایک حصہ تھا اس حدیث کا، اور دوسرا حصہ تھا کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بازار ہے. اسی دوسرے حصے سے متعلق یہ روایت ہے جو میں نے بھی پڑھی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم سے یہ ہو سکے تو ایسا کر لو. کیا کہ نہ تو تم سب سے پہلے بازار میں داخل ہونے والے ہو جاؤ، یعنی کوشش کرو کہ بازار میں سب سے پہلے داخل مت ہو، اور نہ سب سے آخر میں وہاں سے نکلنے والے ہو. اس لیے کہ بازار جو ہے وہ شیطان کا مارکہ زار ہے، شیطان کا وہ اڈا ہے، وہاں وہ اپنا جھنڈا نصب کرتا ہے. حاصل اس حدیث کا یہ ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے ہر آدمی کو کہ اول تو یہ بازار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ ترین جگہوں میں سے. اب ظاہر ہے کہ جو لوگ بازار میں بیٹھ کر کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، دیگر ان کی مشغولیت ہے، وہ تو ایک مجبوری ہے. ظاہر ہے کہ ان کو مارکیٹ میں ہی بیٹھنا ہے، مارکیٹ میں نہیں بیٹھیں گے کہاں جائیں گے. لیکن یہ جو حضرات جو بازار میں بیٹھ کر کاروبار کر رہے ہیں، ٹھیلا لگا رہے ہیں، دکان کھولے ہوئے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی نیکی حاصل کرنے کا اللہ نے ان کو ایک ضروری موقع دیا ہے. اس پر تو انشاءاللہ ہم آخر میں ابھی بات کریں گے. ابھی تو میں اس حدیث سے متعلق جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ بازار چونکہ بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہوتا ہے، جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے بازار میں ہوتے ہیں. ناپتول میں کمی بازار میں ہوتی ہے، ملاوٹ بازار میں ہوتی ہے، جھوٹی قسمیں لوگ کھا کر سودا بیچتے ہیں بازار میں ہوتا ہے، عہد اور پیمان توڑتے ہیں بازار میں ہوتا ہے، بد نظری بازار میں ہوتی ہے، اور جتنے گناہ ہیں سارے کے سارے گناہوں کا جو مرکز ہے وہ بازار ہے. اور بازار جانا بھی ضرورت ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی بغیر کسی شدید شرعی عذر کے بازار جانے سے اجتناب کرے. ہاں کوئی بہت سخت ضرورت ہے، کوئی سامان لینا ہے، آدمی چلا جائے، جا کے سامان لے اور لے کر واپس آ جائے. اور اس میں بھی روایات میں ہے کہ جو آدمی بازار میں جانے کے بعد بازار کی دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرماتے ہیں. اور وہ دعا بازار میں جانے کی آپ کو یاد ہوگی. یہ ہو سکتا ہے کہ شاید پڑھتے نہ ہو، تو اس کو معمول بنا لیا جائے. بازار میں جس سامان کے لیے بھی جائیں ایک دفعہ کم سے کم پڑھ لیں اس دعا کو. تو جتنے بھی فتنے ہیں، شیطان کا جو مرکز ہے، اس کے جو چیلے چماٹے جو پھرتے رہتے ہیں، ان کی تشکیل ہوتی ہے باقاعدہ. اللہ تعالیٰ سب سے حفاظت فرمائیں گے. ایک بات. اور دوسری بات حدیث میں ہے کہ بازار میں جو آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوا آتا اور جاتا ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے، میں اسے بیان نہیں کر سکتا. صرف ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں ذکر کر دیتا ہوں، اسی سے آپ اندازہ لگا لیں.
اتنی بات تو متفق علیہ ہے، اور اتنی بات تو آپ نے سمجھ لی کہ بازار اللہ تعالیٰ کو مبغوث ترین جگہوں میں سے ایک جگہ بازار ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں. اور ظاہر ہے کہ جو جگہ جو ہے وہ مبغوث ترین ہو، جہاں اللہ تعالیٰ کا ہر وقت غضب نازل ہو رہا ہو، ظاہر ہے کہ گناہ کے سارے کام وہاں پر ہو رہے ہیں، تو اللہ کی رحمت کہاں سے اترے گی؟ اللہ کی رحمت ان جگہوں پر اترتی ہے جہاں ہم اور آپ اس وقت بیٹھے رہے، مسجدیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے حالات میں لکھا ہے، اور کئی راویوں نے بھی لکھا ہے کہ آپ بازار جایا کرتے تھے. لوگوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو روزانہ دیتے ہیں، آپ بازار جاتے ہیں اور نہ کوئی سامان خریدتے ہیں نہ کوئی بیچتے ہیں، جاتے ہیں اور واپس گھوم کر آ جاتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بازار جو ہے وہ بری جگہ ہے، یہاں تو آدمی ضرورت کے وقت جائے اور کام کر کر فوراً واپس آ جائے؟ تو جب ان سے پوچھا انہوں نے کہا کہ ہاں بازار بدترین جگہ ہے، اور میں صرف اس نیت سے جاتا ہوں بازار میں کہ جو ملے گا اس کو سلام کروں گا. بازار میں اس نیت سے جاتا ہوں کہ جو ملے گا سلام کروں گا. عام ماحول میں سلام کرنے کا ثواب الگ ہے، اور بازار، جیسے کہ میں اب پھر بار بار اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں، بازار چونکہ گناہوں کا مجموعہ ہے، وہاں ہر طرح کی غفلت لوگوں میں پائی جاتی ہے، اور ایسے موقع پر وہاں سلام کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا یہ عام طور پر جو ذکر کرنے سے بدرجہ بہتر ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے بہت ثواب رکھا ہے. تو وہ اس نیت سے جاتے تھے کہ کوئی ملے گا تو اس کو راستے میں سلام کروں گا، اگلا کوئی آدمی ملے گا اسے سلام کروں گا. تو وہ سلام کرنے کی نیت سے جاتے تھے، اور جتنے لوگ ملا کرتے تھے سب کو سلام کرتے تھے، اور سلام کرنے کے بعد واپس آ جاتے تھے. تو گویا کہ بہت ساری ڈھیروں نیکیاں سمیٹ کر گھر آ جاتے تھے. تو چلیں، میں تو آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ جو ہے نا بس اس نیت سے جائیں کہ آپ سلام کریں. ظاہر ہے اتنا وقت تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے، ہر آدمی مصروف ہے، زندگی مصروف گزر رہی ہے. جب ضرورت کے لیے نکلیں، جب بازار میں جائیں، دو کاموں کا اہتمام کر لیں. یہ باتیں تو عام لوگوں سے متعلق ہیں، اور جو دکان والے ہیں، جو یہاں پر بیٹھے ہیں، ٹھیلے والے ہیں، دکان والے ہیں، پتھارے والے ہیں، جو بھی ہیں، ان سے متعلق دوسری بات ہے. جو آدمی ضرورت کی وجہ سے بازار میں جا رہا ہے تو کم از کم اس کو یہ کرنا چاہیے کہ ایک تو وہ بازار میں جانے کی جو دعا ہے، مسنون دعا، اس دعا کو یاد کر لیں، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں، ایک کام. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک وہ بازار میں ہے اس وقت تیسرا کلمہ پڑھتا رہے. اس کی حدیث میں بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے. تیسرا کلمہ آپ جانتے ہیں، یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، لیکن زبان جو ہے وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے، زبان چلتی رہے، تو انشاءاللہ کام بھی ہو جائے گا اور نہ جانے کتنی نیکیاں سمیٹ کر ہم آ جائیں گے. اور ایک چھوٹا سا کام اور کر لیں کہ نظروں کی حفاظت کر لیں. یہ شیطان کے تیروں میں سے خطرناک ترین تیر ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ سارے گناہ جو ہیں وہ بازار کے اندر ہوتے ہیں. جہاں نظر اٹھائی وہاں کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑی، جہاں نظر اٹھائی وہاں کوئی نہ کوئی چیز نظر آئی، اس لیے آنکھوں کی حفاظت کر لیں. ایک کام تو یہ. دوسرا میں عرض کر رہا تھا کہ جو دکان والے ہیں، جو ٹھیلے لگاتے ہیں، جن بیچاروں کی مجبوریاں ہیں کہ وہ بازار میں اپنا سامان بیچتے خریدتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ جب فارغ ہوں ان کی زبان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے. تو دنیا بھی مل جائے گی انشاءاللہ جو مقدر میں ہوگا، جتنا اللہ تعالیٰ نے روزی آپ کی قسمت میں لکھی ہے وہ بھی ملے گی، اور ثواب مفت کا مفت مل رہا ہے. اور میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ اس ماحول میں اور اس موقع پر ذکر کرنا عام ذکر کرنے کے مقابلے میں بدرجہ بہتر ہے، اور ثواب کے اعتبار سے کئی زیادہ افضل ہے. تو آدمی پھر وہ کام کیوں نہ کرے جس میں دنیا کا بھی فائدہ ہو اور آخرت کا بھی فائدہ ہو. آدمی کی دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی سنور جائے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اہتمام سے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.